یہود کے علماء کچھ واقعات چھپا لیتے تھے، آیتیں ڈسٹورٹ کرتے تھے، یعنی انہیں مٹا دیا کرتے تھے۔ پیڑ سے پھل چھپایا جا سکتا ہے، اللہ کا کلام نہیں۔ اس بار اللہ کا سخت حکم ہوتا ہے، جو ہے آیت نمبر 159۔ اس کا مطلب ہے جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی ہدایت کو چھپاتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے، اور لعنت کرنے والوں کی لعنت بھی۔ اس آیت کا مطلب اللہ کا کلام چھپانا سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ نے دنیا کی سب سے بڑی سزا کہی، لعنت، مطلب رحمت کا بند ہو جانا، یعنی برکت، سکون، ہدایت، نور، دل کی روشنی، صرف اور صرف اندھیرا بچتا ہے۔ آیت نمبر 160، جس کا مطلب ہے مگر جو توبہ کر لے، اصلاح کر حق کو واضح کر دے، ان پر اللہ رحمت کرتا ہے۔ قرآن ہمیشہ امتحان نہیں کرتا بلکہ واپس کا دروازہ بھی کھول دے۔ اس پہ 3 قدم ہے: توبہ، اپنی غلطی سدھارنا، اور حق کو کھول کر بتانا۔ اگر یہ 3 کام ہو جائے تو اللہ معاف کر دے۔ اب آیتیں آتی ہیں جو اس پارٹ کا کلائمیکس بتاتی ہیں۔ یہ ہے آیت نمبر 163، مطلب تمہارا معبود ایک ہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی رحمان وہی رحیم ہے۔ یہ آیت دوسرے پارہ کا عقیدۂ توحید ہے، ایک ہی اللہ، ایک ہی عبادت، ایک ہی حکم اور ایک ہی مرکز، یعنی کعبہ رخ کا مرکز، اللہ دل کا مرکز، اور قرآن زندگی کا مرکز۔ اب آتی ہے آیت نمبر 164۔ رات، دن، ہوا، بارش، سب اللہ کے قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اہل کتاب اور شرک آیت نمبر 168 سے 167 میں بیان کی گئی۔ حلال و حرام کا پہلا حکم آیت 168، جس کا مطلب خود حلال اور پاک رزق کھاؤ، حرام رزق انسان کی روح کو کالا کر دیتا ہے۔ شیطان کی راہ سے بچنے کا آیت 169، شیطان کے راستے پر مت چلو، شیطان قدم قدم سے گمراہ کرتا ہے۔ آیت 170، وہ کہتے ہیں ہمیں اپنے باپ دادا کا طریقہ کا۔ آیت 171، کفر کی مثال، کافر اس شہنشاہ کی طرح ہے جو بس پکار سنتا ہے پر سمجھتا نہیں۔ یہ آیت بتاتی ہے علم کے بغیر عبادت بھی۔ آیت 183، روزہ فرض ہونا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزہ فرض کیا گیا۔ روزہ صرف بھوک اور پیاس نہیں، روزہ صبر کا امتحان ہے، روزہ روح کا تزکیہ ہے۔ آیت 184، رمضان وہ مہینہ جس میں قرآن نازل۔ آیت 157، سحری کا وقت کیسے پہچانو؟ جب سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے الگ نظر آئے تو وہ سحری کا وقت ہوگا۔ آیت 188، حرام مال کا حکم۔ آیت 188 میں اللہ نے حرام مال کا حکم دیا، لوگوں کا مال ناحق نہ کھاؤ۔ آج ہم اگر اس پارے کو سمجھ لیں تو زندگی کا ہر امتحان آسان ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 189 سے 252۔ آیت نمبر 189، جس میں چاند کی حقیقت بتائی گئی۔ انسان نے ہمیشہ چاند کو دیکھا، اس کی طرح طرح کی شکلوں کو سمجھا، لیکن انسان کا سوال ایک ہی تھا، ان چاند کی تاریخ کا مقصد کیا ہے؟ آیت نمبر 189 میں اللہ فرماتے ہیں یہ چاند کی گھٹا بڑھتی شکلیں صرف خوبصورتی کے لیے نہیں، یہ وقت کی نشانیاں ہیں، عبادت کا تقویم ہے، رمضان کا آغاز اور عید کی نشانی ہے، حج کا وقت انہی سے پہچانا جاتا ہے۔ آیت نمبر 189 پارٹ 2 میں فرماتے ہیں دروازے سے غلط طرف سے انصاف اور نیک کام اس میں نہیں کہ لوگ اپنے آپ کو انوکھی رسموں میں بندھ لیں۔ پچھلی طرف سے گھسنا تقویٰ نہیں، تقویٰ اللہ کا ڈر ہے اور اس کا فرمان ماننا ہے۔ آیت 190 سے 193 میں جہاد کا قانون آیا۔ آیت 190 میں اللہ نے پہلی بار قتل و قتال کا اصلی قانون سمجھایا، لڑو ان سے جو تم سے لڑتے ہیں لیکن حد سے اسلام میں جنگ ظلم کے خلاف ہے، ظلم کرنے کے لیے نہیں۔ آیت نمبر 191، اتنا لوگوں کو ایمان سے روکنا اور
انہیں اللہ کی راہ سے ٹھکرنا یہ قتل سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے۔ آیت نمبر 196، حج اور عمرہ اللہ کے لیے مکمل کرو، اگر کوئی مسئلہ ہو جائے تو قربانی دو، حج میں جھگڑا، گناہ اور بحث من۔ آیت نمبر 204، کچھ لوگ ایسے ہیں جو میٹھی باتوں سے دل جیت لیتے ہیں لیکن ان کے بادل سفید چہرے کے نیچے اندھیرا ہوتا ہے۔ اللہ ان منافقوں کے بارے میں سب جانتا ہے۔ آیت نمبر 201، آیتوں کے درمیان یہ دعا روح کو ہلا دیتی ہے، دنیا کی بہتری بھی اللہ سے، آخرت کی نجات بھی اللہ سے۔ آیت نمبر 215، لوگ پوچھتے تھے اللہ کے لیے کیا خرچ کریں؟ اللہ نے جواب دیا، ماں باپ، رشتہ دار، یتیم، غریب، سب سے پہلے حق ان کا۔ آیت نمبر 219 میں اللہ نے فرمایا، شراب اور جوا دونوں میں گناہ بڑا ہے اور سمجھ تباہ ہوتا ہے، یہ پہلا قدم تھا جو آگے چل کر پوری بن۔ آیت نمبر 228 سے 248، 228 میں اللہ فرماتے ہیں، طلاق کا پورا قانون، عورت کا عدت میں رہنا، مرد کا رجوع کا حق، بچوں کا نظام، سب اللہ نے انصاف سے سمجھایا۔ آیت نمبر 216، اللہ نے فرمایا، کبھی کبھی تم کسی چیز کو پسند نہیں کرتے لیکن اس میں تمہارے لیے بہتری ہوتی ہے۔ آیت نمبر 246، بنی اسرائیل تھک چکی تھی، ان کو ایک لیڈر چاہیے تھا، اللہ نے طالوت کو راجا بنایا جو ان کے مطابق عام آدمی تھا لیکن اللہ کے نزدیک سب سے بہتر تھا، اللہ جسے چاہے عزت دے۔ آیت نمبر 251، داؤد ایک جوان نے جالوت کو قتل کیا اور اللہ نے ان کو حکومت اور حکمت عطا کی۔ آیت نمبر 252، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جو سچائی کے ساتھ روشن الفاظ میں ہدایت کے لیے اتاری گئی۔ اللہ کے قانون میں نہ ظلم ہے نہ کمی، انصاف بھی وہی سے، روزی بھی وہیں سے اور قدرت بھی وہیں سے۔ سورہ البقرہ اور پارہ نمبر 2 کی ان آیتوں میں اللہ نے پوری زندگی کا نظام سمجھا دیا۔